بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران میں ایک عورت نے مجھ سے شادی کی جو مجھ سے 25 سال بڑی تھی۔ وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی تھی اور مجھے بہت پیسہ دیتی۔ پھر ایک دن میں نے اس بیوی کا پیچھا کیا تو میرے احسان خطا ہو گئے۔ جب میری بیوی امام برگاہ میں اس شادی سے بہت خوش تھا کہ شادی حقیقت میں میرے خوابوں کی تعبیر تھی۔ میری بیوی مجھ سے بے شک 25 سال بڑی تھی، ایرانی شیعہ تھی اور بہت حسین تھی اور انتہائی دولت مند تھی۔ مجھے غرض تھی تو اس کی دولت سے تھی۔ یہ دولت حاصل کرنے کے لیے میں نے بڑے دھکے کھائے تھے، کیا کیا گیم نہیں کھیلے تھے، کتنے دھوکے نہیں کیے تھے، کتنے دلوں کو توڑا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور مجھے ہر حال میں دولت مند ہونا تھا۔ اس لیے جب مجھ سے رافعہ عبدال میڈم سے ملنے کا بہانہ ملا، اس دن میری قسمت بدل گئی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت تنگ تھا۔ میرا تعلق غریب خاندان سے تھا اور میرا باپ ایک کسان تھا۔ میری ماں ایک گھریلو عورت تھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ گھر میں غربت ناچ رہی تھی۔ اوپر سے باپ ایک ظالم سخت گیر انسان تھا جس کے پاس دادا کی تھوڑی سی زمین تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میری ماں ایک خوفزدہ عورت تھی جو باپ سے بے حد ڈرتی تھی، لیکن بے حد صبر کرنے والی عورت تھی۔ میں غربت سے بھاگی تھا اور بہن بھائیوں سے میری نہیں بنتی تھی۔ میں بچپن سے خواب دیکھنے لگا تھا، یہاں سے دور جانے کے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے۔ میں ایک سرکاری اسکول میں میٹرک کر رہا تھا۔ گاؤں کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میٹرک کرنے کے بعد میں کسی بڑے شہر میں چلا جاؤں گا، ورنہ اب مجھے بھی بھائیوں کی طرح کھیت کے کاموں میں لگا دیں گے۔ بکریاں سنبھالنا، مرغیاں پالنا، کاشتکاری کرنا، شدید دھوپ، زیادہ سردی میں پانی لگانا، یہ سب کام میرے بس کے نہیں تھے، اور تھک ہار کے دال روٹی یا دال سبزی کھانا، ایسی زندگی میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ جس دن میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا میں بہت زیادہ خوش تھا۔ کالج میں داخلے کی بات کی، اجازت اور فیس مانگی، لیکن ابو نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ گھر میں دال روٹی پوری ہونا مشکل ہو رہی ہے، کالج اور ہاسٹل کے خرچات کون افورڈ کرے گا؟ بہتر ہے کل سے تم صبح اٹھ کے کھیت میں آ جایا کرو، میں نے تمہارے لیے کچھ کام رکھا ہوا ہے۔ اور یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ ناممکن تھا، میرے خوابوں کا قتل تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہوگا میں یہاں نہیں رکوں گا۔ میری منزل بہت دور تھی اور مجھے پتہ تھا کہ میرے باپ نے کسی بھی طرح میری کوئی بات نہیں ماننی تھی۔ وہ ایک ضدی آدمی تھا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ دوسرے دن صبح جانے سے پہلے اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا، آج سے مجھے روزانہ کھیت میں جانا ہوگا اور مغرب کے بعد آنا ہوگا۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ میں نے رات کو صبح ہونے سے پہلے کی منصوبہ بندی کر لی تھی اور اس پہ عمل کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے ایک بیگ لیا، اس میں اپنے سارے کپڑے رکھے اور ابو کی الماری سے ابو کی ایک قیمتی گھڑی اور اس کا وائلٹ چوری کر لیا تھا۔ اس میں کافی رقم تھی جو کہ سال کی گندم خریدنے کے لیے رکھی گئی تھی، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ رقم چوری کرنے کے بعد ان کا سال کیسے گزرنے والا تھا۔ رات 2 بجے جب سب گہری نیند سو گئے تھے، میں نے چپکے سے بیگ اٹھایا اور آہستہ سے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اور گاؤں تو گاؤں ہوتے ہیں، پورے گاؤں میں سناٹے کا عالم تھا۔ میں کچھ دیر روڈ کی طرف چلتا گیا، چلتے چلتے کافی تھک گیا تھا اور پیدل اڈے کی طرف گیا تھا۔ ایک بس میں بیٹھ کر شہر کی طرف سفر کرنے لگا۔ شہر میں پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ آدھی رات کو بھی لائٹیں آن تھیں اور ریسٹورنٹ کھلے تھے، ٹریفک کا رش تھا۔ مجھے آزادی سے جو میرا دل کیا میں نے کھایا، میں نے بل ادا کیا اور صبح تک میں گھومتا پھرتا رہا۔ اور جب میرا آرام کرنے کو دل چاہا تو یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا کہ میں کہاں سوتا اور رہائش کا مسئلہ کیسے حل کرتا۔ میں نے ایک ہوٹل والے سے کہا کہ میں گاؤں سے آیا ہوں، مجھے کوئی رہائش دے دو۔
اس نے جو 1 مہینے کی رہائش کا خرچہ بتایا وہ بہت زیادہ تھا، وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر کھاتا کیا، میں بہت پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے ہوٹل میں کوئی نوکری دے دو۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہوٹل میں سٹاف پورا ہے، میرے پاس ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی منت کی۔ میں نے بتایا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں یتیم ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے ہمدردی کی۔ اس نے میری طرف سے بات کی تھی۔ مینیجر نے مجھے نوکری دے دی۔ میں نے یہاں بھی جھوٹ سے کام لیا اور نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نوکری کچھ خاص نہیں تھی، ایک معمولی ویٹر کی جاب تھی، لیکن میں خوش تھا۔ میری اس گاؤں کی غربت زدہ زندگی اور گھر کے سخت مول سے جان چھوٹ گئی تھی۔ یہ 24 گھنٹے کا ہوٹل تھا اور ایک اچھا ہوٹل تھا۔ میں کچھ دن تو بہت خوش رہا، لیکن جلدی میں یہاں سے اکتا گیا کیونکہ مجھے زیادہ دولت چاہیے تھی۔ یہ معمولی سیلری تھی، حالانکہ کھانا پینا رہائش فری تھی۔ میں اپنی سیلری سے اپنے لیے خوب اچھی شاپنگ کرتا تھا۔ میں شکل و صورت کا خوبصورت خوبرو جوان تھا، صحت مند اور لمبے قد کا تھا۔ ہوٹل میں آنے والی اکثر خواتین کی تھی۔ ایک دن میں کسی کام سے آفس میں گیا۔ پیسوں کے دراز میں مینیجر جو اتفاق سے لاک لگانا بھول گیا تھا۔ اس میں اچھی خاصی رقم تھی، غالباً کئی دن کی سیل کے پیسے تھے۔ میرا ایمان خراب ہو چکا تھا۔ میں نے وہ سارے پیسے چوری کیے اور جیب میں ڈالے اور اپنے کپڑے، بیگ، سب کچھ وہیں چھوڑ کے نکل گیا۔ یہ سب کچھ اچانک بنا سوچے سمجھے کیا تھا، اور جلدی مجھے ایک بس مل گئی جو دوسرے شہر جا رہی تھی۔ میں اس میں سوار ہو گیا اور 3 گھنٹے کے بعد ایک نئے شہر میں تھا۔ یہاں بھی میں ایک ہوٹل میں اترا تھا۔ اس ہوٹل میں میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہیں اپنی نوکری کی بات رو دھو کے اپنی یتیمی، غربت، بے سہارا ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہاں بھی ایک نیک دل آدمی نے ترس کھا کر مجھے ویٹر کی جاب پر رکھ لیا۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے رہائش ایک الگ کمرے میں ملی تھی۔ یہ اسٹور نما کمرہ تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بستر بچھایا اور دروازے کو کنڈی لگائی۔ مجھے بے چینی سے انتظار تھا تنہائی کا، تاکہ میں پیسے گن سکوں۔ میں نے پیسے گنے تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ 2-3 ہزار نہیں، 2.5 لاکھ روپے تھے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی رقم دیکھی تھی، اس لیے میں بہت خوش تھا۔ میں نے وہ پیسے اپنے کپڑوں میں چھپا کے اس کمرے میں رکھ دیے۔ پھر صبح سے میری جاب شروع ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اتوار والے دن چھٹی تھی۔ میں نے شہر میں سیر کی، شاپنگ کی، نئے پرفیومز خریدے، شوز، گھڑی، سب کچھ۔ بہت اچھی خاصی رقم میرے پاس بچ گئی۔ جہاں میں جاب کرتا تھا میرے ساتھ میرے ایک فیمیل ویٹر بھی تھی۔ اس کا نام صنم تھا۔ وہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کی ہوئی تھی۔ وہ بہت محنتی لڑکی تھی۔ ہوٹل میں ہر کوئی اس کی ذمہ داری سے کام کرنے کو پسند کرتا تھا۔ سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ اس کی چھوٹی 3 بہنیں تھیں۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی ان کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد میں نے محسوس کیا کہ صنم مجھ میں غیر معمولی دلچسپی لیتی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی۔ وہ میرے حصے کے اکثر کام خود کر دیتی تھی اور میں اس دوران بے فکری سے موبائل پر ہینڈ فری لگا کے رومانٹک سانگ سنا کرتا تھا۔ کچھ دنوں میں وہ تمام پیسے میں خرچ کر چکا تھا اور اگلے 6 ماہ میں نے اسی ہوٹل میں کام کیا۔ صنم سے میری دوستی محبت میں بدل چکی تھی، یا شاید محبت کہنا غلط ہوگا۔ محبت تو میں نے کبھی کسی سے نہیں کی تھی، ٹائم پاس کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ لڑکی واقعی میں مخلص تھی۔ میں اپنی تنخواہ 15 دن میں ختم کر دیتا تھا اور پھر باقی 15 دن صنم سے ادھار لے کے کام چلاتا تھا، کبھی واپس کرتا اور کبھی نہ کرتا۔ اس نے کبھی خود سے تقاضا نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ ایک اچھی خاصی غریب لڑکی تھی، لیکن دل کی غریب نہیں تھی۔
وقت اچھا گزر رہا تھا۔ اتوار والے دن ہم دونوں کی چھٹی ہوتی، ہم خوب گھومتے پھرتے، مزے کرتے، سیر و تفریح کرتے، نت نئے کھانے کھاتے، شاپنگ کرتے، سینما میں مووی دیکھتے۔ ان دنوں تو زندگی بہت ہی مزے کی گزر رہی تھی، اور ایک دن ایک سینما میں میری ملاقات میرے ایک پڑوسی سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری والدہ میری اچانک گمشدگی سے کافی اداس ہے، اور وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہے۔ میرے سب بہن بھائی کھیتوں میں کام کرتے تھے، انہوں نے جانور خرید لیے تھے، اور بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ غریب ہی رہیں گے ہمیشہ، اور ان مزوں کو کیا جانے جن سے میں گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے کافی سمجھایا کہ مجھے اپنی والدہ سے ملنے جانا چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا کہ اگلی اتوار کو میں ضرور جاؤں گا، لیکن ایسے وعدے میرے کبھی وفا نہیں ہوتے تھے۔ میں ماضی پرست نہیں تھا، اور نہ ہی میں اپنے ماضی کو یا کسی رشتے کو یاد کرنا چاہتا تھا جن سے میں نے اپنی عقل مندی سے جان چھڑائی تھی، ورنہ آج بھی شدید گرمی، دھوپ یا تیز سردی میں کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا۔ زندگی کی یہ خوشیاں اور رنگینیاں کبھی دیکھی نہ ہوتی۔ میری نظر ہمیشہ آگے کی طرف رہتی تھی۔ میں بہت ساری دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آنے والے وقت میں میری اور صنم کی ترقی ہو چکی تھی۔ اب ہم مینجمنٹ کی جاب کر رہے تھے، سیلری بڑھ گئی تھی، ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ 2 سال تک ہم دونوں یہی جاب کرتے رہے۔ میں نے صنم سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ شادی صنم کی چھوٹی بہنوں کی شادی کے بعد ہونی تھی۔ تب تک مجھے بھی بہت سارے پیسے جمع کرنے تھے۔ کافی ساری خوشیوں کے ساتھ دن گزر رہے تھے، اور صنم کی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی شادیوں میں نے بھی شرکت کی تھی۔ صنم نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملوایا تھا، اور میں نے ان سب کو یقین دلایا تھا کہ میں صنم سے جلد شادی کروں گا۔ صنم بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی چھوٹی بہن ایک اسکول کی جاب کر رہی تھی۔ صنم پہ اس کی والدہ کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ اب شادی کر لے، کیونکہ وہ 25 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ کافی پریشان تھی اور مجھ سے شادی کا تقاضا کرنے لگی تھی۔ میں نے اس سے 1 سال کا وعدہ کیا۔ وہ مطمئن ہو کے اپنی جاب کرنے لگی، مجھے عید پر، میری برتھ ڈے پر، ہر موقع پر گفٹ دیتی، اور یہ گفٹ ہمیشہ مہنگے ہوتے تھے۔ ایک دن اچانک میری ملاقات ایک بہت دولت مند بزنس وومین سے ہوئی۔ وہ بہت حسین بیوہ عورت تھی، وہ ایرانی شیعہ تھی۔ وہ مجھ سے 25 سال بڑی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آفس میں ایک ویکنسی خالی ہے، میری یہاں سے سیلری 20 گنا زیادہ ہوگی۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا۔ میں اپنی قسمت پر حیران تھا۔ کل شام 6 بجے آفس میں ملاقات کا ٹائم دیا تھا۔ دوسرے دن نہا کے مہنگے لباس اور خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ اتنی اچھی سیلری آفر پہ صنم میری منتیں کر رہی تھی، مجھے سمجھا رہی تھی میں یہ جاب چھوڑ کے نہ جاؤں۔ وہ میرے بغیر کیسے رہے گی؟ دوسرا شہر بہت دور تھا۔ آخر میں تھک ہار کے رونے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں بہت سارے پیسے جمع کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے پیسوں سے پیار نہیں ہے، اسے میرا ساتھ چاہیے۔ اس طرح کی فلمی باتیں مجھے کبھی بھی پسند نہیں آتی تھیں۔ دولت حاصل کرنا میرا خواب تھا، اور یہ میں موقع کسی حال میں ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ وہ روتی رہ گئی اور میں آ گیا۔ خوبصورت آفس میں اس نے میرا استقبال کیا۔ وہ خود بھی انتہا کی حسین تھی۔ آفس میں میری جاب اس کی پرسنل سیکرٹری کی تھی۔ کام کچھ بھی نہیں تھا، ریسٹ، مزے اور آرام تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ ہرگز دولت مند لوگوں کی طرح مغرور نہیں تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس بلایا، مجھے چائے پلائی اور مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجھ سے شادی کرو گے اس اتوار کو؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ مجھ سے مذاق کر رہی تھی؟ میری حیرت دیکھ کے وہ ہنسنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں میں نے صحیح سنا ہے۔ میں نے صاف کوئی سے کہا تھا۔ تم نے بالکل صحیح سنا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ میں دل و جان سے تیار ہوں۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران تھا۔ اتوار کے دن ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میں اس کے شاندار محل میں آ گیا تھا۔
یہ گھر تو میرے خوابوں کے گھر سے زیادہ حسین تھا۔ بے شمار کمرے، بڑا لان، خوبصورت جھولے، سوئمنگ پول۔ زندگی بہت سکون کی گزر رہی تھی۔ ہم گھومتے پھرتے، مووی دیکھتے، کھاتے پیتے، مزے کرتے۔ سنم مجھے بار بار فون کرتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے وہ سم بدل لی۔ ایک دن وہ نہ جانے کس طرح میرا پتہ لے کے آفس میں پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ جذباتی ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ میرے بے حس رویے پہ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تمہارا فون نمبر بند تھا، میں بہت پریشان تھی۔ فون میں نے خود بند کیا ہے، میں نے بے حسی سے جواب دیا۔ لیکن تم نے فون بند کیوں کیا ہے؟ تم جانتے ہو میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے شکوہ کیا تھا۔ مجھے تمہاری پریشانی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں تھا تمہاری باتیں سننے کا، اور آج کے بعد تم یہاں نہیں آنا۔ میں نے صاف بات کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ لیکن کیوں؟ اس کی حیرت ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے کہ میں اپنی میڈم سے شادی کر چکا ہوں، اور اب میں زیادہ دولت مند ہو چکا ہوں۔ میرے پاس کسی غریب کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ حیرت سے پتھر بنی کھڑی روتی رہی۔ میں اسے روتا چھوڑ کر آفس میں آ گیا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے سر جھٹک کر سوچا تھا۔ میں آج جس مقام پہ تھا، ساری زندگی بھی سنم نوکری کر کے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ آج ہم ایک شاندار پارٹی میں ڈنر کرنے جا رہے تھے۔ میرا نوکر میرے پاس آیا۔ صاحب، یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے چلے جاؤ، یہ کہہ کے وہ رکا نہیں۔ میں اس کی بات نہیں سمجھا تھا، نہ میں نے اس پہ دھیان دیا۔ پھر اکثر ایسا ہی ہونے لگا۔ جب وہ موقع دیکھتا تھا، مجھے یہاں سے چلے جانے کا کہتا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کو مجھ سے جلن ہونے لگی ہے۔ اتنی دولت اور عیش اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ باتوں کا دھیان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ حسد کرنے والے لوگ جب مجھے دیکھتے کہ چھوٹی عمر میں مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا تھا تو میری قسمت پر رشک کرتے۔ آج مجھے میری بیوی نے خوشخبری سنائی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ یورپ کی ٹکٹ کروا رہی ہے۔ اب ہم جلدی ہی یورپ میں گھومنے جائیں گے۔ 1 مہینے کا ٹور ہوگا، اور میں خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا، لیکن ہم گھر میں لنچ کر رہے تھے۔ اسی نوکر نے مجھے اشارہ کیا کہ میں کھانا نہ کھاؤں۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور خوب رغبت سے کھانا کھایا۔ کھانا تھا ہی لذیذ۔ میں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، چکر آنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اپنی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا، کچھ میڈیسن دی۔ دوسرے دن میں ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن 3-4 دن کے بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر سے طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے پھر ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگایا۔ میں سکون سے سو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تھی۔ جسم میں شدید درد تھا، شدید برا حال تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھنا چاہا تو مجھ سے بیٹھا ہی نہ گیا، بلکہ میری چیخ نکل گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا جان لیوا درد تھا! مجھے کیا ہوا تھا؟ شدید پیاس سے میرا برا حال تھا۔ یا اللہ، میں بے ساختہ رو دیا۔ میں تنہا تھا اور درد سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو پکارا، اتنی آوازیں دی کہ میرا گلا بیٹھ گیا۔ تب میں نے ہمت کر کے جائزہ لیا تو میں حیران رہ گیا۔ نہ یہ وہ کمرہ تھا، نہ وہ یہ گھر تھا۔ میں تو کسی اندھیری ویران کوٹھی میں ایک چرپائی پر پڑا تھا۔ یا اللہ، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ میں بری طرح سے پریشان تھا، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ دردناک حقیقت تھی۔ میں چیخا چلایا، اتنے میں دروازہ کھلا اور میں حیران رہ گیا۔ سامنے میرا نوکر کھڑا تھا۔ یاسین، یاسین، یہ سب کیا ہوا ہے؟ میں کہاں پہ ہوں؟ میں رونے لگا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اس سے میں آپ کو بچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دولت حاصل کرنے کے لالچ میں اکثر نوجوانوں کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے۔ ان کو بھی میں نے یوں ہی روکنا چاہتا، لیکن کسی نے میری بات پہ دھیان نہیں دیا۔ نہ جانے آپ لوگوں کو دولت سے اتنی محبت کیوں ہے۔ میں نے آپ کو اتنی بار روکا کہ یہاں سے چلے جاؤ، چلے جاؤ، کسی غریب کی کون سنتا ہے؟ اس نے افسوس سے کہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، سر۔
اس نے جواب دیا، کھل کے بتاؤ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ آپ کو انجیکشن لگا کے بے ہوش کیا گیا تھا، آپریشن ہوا ہے، آپ کا ایک گردہ نکال کے غائب کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں حیرت سے چیخ اٹھا، کیونکہ میڈم کا یہ کاروبار ہے۔ وہ ہر 2 مہینے کے بعد ایک خوبصورت صحت مند 24-25 سال کے لڑکے سے شادی کرتی ہے۔ 2 مہینے کے بعد اس کا یہی اشر کرتی ہے۔ غریب گھروں کے لڑکے جو دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ نوکر کی بات سن کے میں چکرا کے رہ گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ اس نے مجھے پانی پلایا، مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن کیا مجھے صبر اس سے آ سکتا تھا؟ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، میں اس عورت کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے خلاف FIR درج کراؤں گا۔ میں نے غصے سے کہا تھا، سر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، اگر کچھ کرنے کا سوچا بھی تو وہ آپ کو اوپر پہنچا دے گی۔ نوکر نے بتایا تو میں خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں تو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، میں روئے جا رہا تھا۔ سر آپ کا کوئی ہے اس دنیا میں؟ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ کرایہ لگا کر ان کے پاس چلے جائیں۔ میں نے دکھ سے آنکھیں بند کر لیں، صنم اور اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو یاد کرنے لگا جن سب سے میں نے بے وفائی کی، دولت حاصل کرنے کی غرض میں سب کے دل دکھائے۔